ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن 3 لوگ میری زیارت نہیں کر سکیں گے۔ کل قیامت کے دن 3 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔ وہ 3 لوگ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا وہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، وہ کل قیامت کے دن میرے چہرے کو نہیں دیکھ سکے گا۔ دوسرا جو میری سنتوں کو چھوڑتا ہے، وہ بھی کل قیامت کے دن میرے چہرے کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ سن کر بھی میری ذات پہ درود نہ بھیجے، تو کل قیامت کے دن وہ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ تو اس کا اگر دوسرا پس منظر آپ دیکھ لیں، جو اپنے والدین کا فرما بردار ہو اور جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے والا ہو، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی درود شریف پڑھنے والا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن رب تعالیٰ جب اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا، تو ہماری نگاہوں کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ہوگا۔ تو جب بھی ایک والدین کے ساتھ فرما برداری سے پیش آنا ہے مجھے اور آپ کو، اور دوسرا سنتوں پر عمل کرنے والا بننا ہے مجھے اور آپ کو، اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنے والا بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارے ذہنوں میں جب اللہ کے ولیوں کا نام آتا ہے نا، ہمارے ذہنوں میں جب یہ نام گردش کرتے ہیں اللہ کی کسی بھی ولی کا، تو ہمارے ذہنوں میں فوراً جو ان کی کرامات آتی ہیں، فوراً سے کرامت آتی ہے، فوراً سے اس ولی کی وہ بھی کرامت ہوگی، وہ بھی کرامت ہوگی، وہ بھی ہوگی، وہ بھی ہوگی۔ کرامت اللہ کے ولیوں سے ہوئی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہہ دے نا، مطلقاً یہ کہہ دے کہ میں اللہ کے ولیوں کی کرامت کو مانتا ہی نہیں، کرامت کا انکار کر دے، کیا کہیں میں کرامتوں کو مانتا ہی نہیں ہوں، انکار کر دے، تو وہ دار اسلام سے ہی نکل جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے ولیوں کی کرامتوں کا ذکر خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ نے بھی ولیوں کی کرامت کو خود قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ ایک اللہ کی نیک پاکیزہ اللہ کی ولیہ گزری ہے، حضرت بی بی مریم، ان کی کرامت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ذکر فرمایا ہے۔ بے موسم پھل اور وہ بھی بند کمروں میں آ جانا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی، اللہ کی ولیہ کی کرامت ہے۔ اور پھر آپ، یہ مشہور ہے اور بھی بہت ساری جگہوں پر، اور یہ بڑی مشہور ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا، حضرت آصف بن برخیہ جو ولی کامل تھے، پلک جھپکنے سے پہلے وہ کیا لے آئے تھے؟ تخت لے آئے تھے۔ یہ بھی قرآن مجید کے دامن، یہ کرامت ہے جو اللہ نے بیان فرمائی۔ تو کرامت کا انکار نہیں ہے، لیکن اللہ کے جو ولیوں کی زندگی ہے، اس پوری زندگی کو ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے ولی بس ساری زندگی کرامتیں ہی نہیں دکھاتے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، مرید تھا ان کا، تو وہ ساری زندگی آس پاس گھومتا رہتا تھا، تو کہنے لگا حضرت ہمارے ذہن میں جو ولیوں کا خاکہ ہے وہ تو کرامتوں کا ہے، ہم تو آپ کے آگے پیچھے اتنے عرصے سے گھوم رہے، ہم نے کبھی آپ کی کوئی کرامت کوئی نہیں دیکھی، تو مجھے تو شک ہو رہا ہے آپ اللہ کے ولی کوئی نہیں ہیں، ہمیں تو شک ہو رہا ہے۔ تو وہ مسکرا کر کہنے لگے میاں کیا تم نے کبھی مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟
کہا حضرت کرامت نہیں دیکھی لیکن آپ کو کبھی کوئی گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کہا پھر یہ کوئی کرامت سے کم ہے؟ یہ کوئی کرامت سے کم ہے کہ تو نے مجھے کبھی گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا, نیکیوں کے راستے پہ دیکھے, یہ کوئی کم ہے کرامت سے؟ تو صرف اللہ کو, اللہ کے ولیوں کو کرامت تک محدود کر دینا, یہ, اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا, اللہ کے ولی وہ نہیں ہوتے جو آپ کو کرامت دکھائیں تو آپ مانیں میاں یہ اللہ کا ولی ہے. نہیں, اللہ نے اپنے ولیوں کی کچھ نشانیاں بتائیں, وہ بھی قرآن مجید میں. ان نشانیوں پر عمل کرنے والا وہ اللہ کا ولی ہوگا. اور اللہ کے ولیوں سے کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں, ان کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں کی یہ جو میں نے آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا, سورہ توبہ کی آیہ کریمہ. اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اچھا آگے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ مدد کیسی کرتے ہیں؟ مالی مدد کرتے ہیں, پیروں پر کھڑا کرتے ہیں؟ نہیں, رب نے فرمایا یہ جو مدد کرتے ہیں نا, یہ کون سی والی مدد ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ ایک دوسرے کی مدد اس انداز سے کرتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں, برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں. یہ ان کی مدد ہوتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. ایک نماز قائم رکھتے ہیں, دوسرا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں, اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اطاعت کرتے ہیں. اور پھر رب نے ارشاد فرمایا آگے, جو نیکیوں کی دعوت دے اور جو برائی سے روکے, نماز کو ادا کرے, زکوٰۃ دینے والا بنے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے, تو رب نے آگے کیا انعام فرمایا؟ اولئک سیرحمہم اللہ. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ان اللہ عزیز حکیم. اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے. یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا, یہ ان کی جو نظریں ہوتی ہیں وہ لوگوں کے جیبوں پر نہیں ہوتی, ان کی نظریں لوگوں کے دلوں پر ہوتی. یہ لوگوں کے دل بدلتے ہیں, یہ لوگوں کے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتے ہیں. یہ گناہوں کے راستے سے نکال کر دین کے راستے پہ چلاتے ہیں. یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ جو ساری زندگی نیکی کی دعوت دیتے رہتے ہیں, اور برائی سے. جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں, جتنے بھی, آپ ان کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں, نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور برائی سے روک رہے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو. مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو. صحابہ عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن ظالم کی مدد کرنا یہ سمجھ میں نہیں آتا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا یہی اس کی مدد ہو جاتی ہے, کہ جو ظلم کر رہا ہے نا اسے سمجھایا جائے, اسے بتایا جائے جس راستے پہ تو چل رہا ہے یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط راستہ ہے. اور اللہ کے ولی سارے زندگی ظالم لوگوں کو اور مظلوموں کی مدد کرتے آئے ہیں, ظالموں کو ظلم کرنے سے روکتے رہے ساری زندگی, یہ مدد کرتے رہے. اور جو یہ بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اسی روایت کے تحت انسان کا جو وجود ہے نا, میرا اور آپ کا, یہ ظاہری طور پر بھی صحبت کا اثر اپنے اوپر لیتا ہے اور باطنی طور پر بھی یہ لوگوں کا اثر اپنے اوپر لیتا ہے. میرا اور آپ کا وجود, آگ کے سامنے بیٹھیں گے تو آپ کو سردی تو نہیں لگے گی نا,
گرمی لگے گی نا، آپ کا وجود اثر قبول کر رہا ہے۔ اور اگر آپ جائیں سمندر والی جگہ پہ رات کو بیٹھیں، وہاں آپ کو آگ جیسی گرمائش تو محسوس نہیں ہوگی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوں گی۔ تو یہ میرا اور آپ کا جسم نا ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اثر کو قبول کرتا ہے، صحبت کا اثر قبول کرتا ہے۔ میں اور آپ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو میرے اور آپ میں نیکیوں کی طرف بڑھنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا، اور اگر میں اور آپ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر یقین جانیے برائی کے سوائے ہمارے کانوں میں اور ہمارے ذہن میں کوئی دوسرا خیال نہیں آئے گا۔ بخاری شریف کی ایک روایت، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، صحبت کتنا، اس کا کتنا اثر ہوتا ہے لوگوں کی زندگی میں، کتنا اثر ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، ہیکل بادشاہ اس کا نام تھا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو یہ نا بادشاہ تھا، آپ علی یہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہیں لے کر آئے تھے اور مخالفت کرتے تھے۔ تو جب یہ ہیکل بادشاہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، یار تم مجھے بتاؤ، یہ جو نبی آئے ہیں جو نبوت کا جنہوں نے دعویٰ کر رکھا ہے، ان کے بارے میں کچھ مجھے بتاؤ۔ تو حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری باتیں بتانے لگے۔ تو اس ہیکل بادشاہ نے نا ایک بات پوچھی حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یار یہ بتاؤ کبھی اس نبی نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ معاذ اللہ، کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تم نے کبھی اس کو جھوٹ بولتا ہوا سنا ہے؟ تو حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان تو نہیں لے کر آئے تھے، لیکن کہنے لگے یار مخالفتیں اپنی جگہ، میں مخالفت کرتا ہوں لیکن اپنی جگہ ہے، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالے ہیں تب سے لے کر آج تک میں نے اس نبی کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں سنا، ہمیشہ سچ بولتا ہوا سنا ہے، کبھی اس نبی نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ جو بات تھی نا ہیکل بادشاہ کے ذہن میں بیٹھ گئی اور دل میں اتر گئی۔ تو حضرت سفیان سے یہ بادشاہ کہنے لگا، سفیان جو محبوب ساری زندگی جھوٹ نہیں بولتے تو وہ یہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں؟ تو اس بات میں بھی سچائی ہوگی نا، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر یہ نبی فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں تو پھر مانو نا یار یہ نبی سچ کہہ رہے ہیں، تو مانو۔ تو یہ بادشاہ نا یہ کہہ کے نکل گیا، یار میں تو نا غلام بننے جا رہا ہوں اس نبی کا۔ اچھا، یہ بادشاہ اپنے عالی شان محل میں آئے، ہیکل بادشاہ، اور اس نے اپنے سب وزیروں کو بلایا، مشیروں کو بلایا، سب لوگوں کو بلایا، اور سب کو کھڑا کر کرنا اونچی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا اور دروازہ بند کر دیا، اور اس نے سب لوگوں سے کہا کہ یہ جو نبی آئے ہیں نا، میری اور تمہاری بلائی اسی میں ہے کہ میں اور آپ اس نبی کے غلام بن جائیں، اس نبی کا کلمہ پڑھ لیں، اسی میں میری اور آپ کی بلائی ہے۔ جب ان وزیروں نے سنا تو ایک دم سے غصہ ہو گئے کہ بادشاہ تو اپنے آبا و اجداد کے ساتھ تو بے وفائی کرنے جا رہا ہے، ہم تجھے بادشاہ مانتے ہیں، اگر تو اس نبی کا غلام بن گیا تو ہم تیری گردن اڑا کے رکھ دیں گے، اس عمر میں آ کر تو بے وفائی کرنے لگے پتوں سے، اپنے آبا و اجداد سے۔ تو جب وہ سارے لوگ اس کو مارنے کے لیے آگے ہوئے نا، تو صحبت کا اثر تھا نا، فوراً سے کہنے لگا، یار میں تو تمہیں آزمانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ تم اپنے دین پر کتنے سچے ہو کر اپنے دین پر ڈٹے ہوئے ہو، میں تو تمہیں آزما رہا تھا، میں نے تو کوئی اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھنا۔ تو حدیث میں آتا ہے، علماء محدثین لکھتے ہیں، صحبت نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، صحبت نے اس کا، اگر یہ ہو جاتا حضور کا غلام، زندگی بھی سنور جاتی اور آخرت بھی۔ برے لوگوں کی صحبت سے بچیں، اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، کم از سے کم کچھ بھی نہیں تو نیکیاں تو ملتی رہیں گی نا۔
کوئی اور کام نہیں کر سکتے، نیکیاں تو آپ کو ملتی رہیں۔